قوم لوط کی نافرمانیاں اور ان پر اللہ کا عذاب۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا، ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا اور گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اس طرح کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے جو فرمایا وہ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کی بجائے جو جواب دیا اس کا ذکر بھی قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 82 میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا بدفعلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے۔ لڑکوں سے بدفعلی کرنا قطعاً حرام ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ کچھ دیر بعد ان کی قوم کے بدفعلوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ حضرت لوط علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، پھر ان پر پتھروں کا میਂہ برسا اور ان کی لاشوں کے پر خچے اڑ گئے۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی بالہ جو منافقہ تھی، قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم! اس پر بھی اللہ پاک کے عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ شیطان بولا، جب مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے خواہش پوری کرے۔ حال ہی میں پاکستان میں ایک ایسا ہی قانون پاس ہوا ہے جس کے ذریعے سے مرد کے ساتھ بدفعلی اور عورت کے ساتھ بدفعلی کو فروغ ملے گا۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس قانون کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس گندے کام سے محفوظ رہ سکیں، اور ان تمام مرد اور خواتین سے گزارش ہے جو اس گندے کام میں گمراہ ہو چکے ہیں، وہ آج ہی اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کریں اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔